السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ نفسیاتی تنقید، یہ میں نے آلریڈی ہاف کوسچن جو ہے وہ ڈیفائن کر دی ہے۔ جب بھی آپ کو پیپر میں کوسچن آئے گا وہ یہی پوچھیں گے کہ نفسیاتی تنقید کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کسی نہ کسی ایک تنقید نگار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج میں محمد حسن عسکری جو ہے ان کا پوائنٹ کلیئر کر دوں گی آپ کو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ وہ پوائنٹ کم ہے، وہ کم نہیں ہے، وہ جب پوچھا جائے گا تو وہ آپ کا ہاف کوسچن ہوگا، ہاف میں آپ نے کسی نہ کسی تنقید نگار کے بارے میں لکھنا ہوگا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں محمد حسن عسکری، علم نفسیات، اردو میں نفسیاتی تنقید، محمد حسن عسکری، تعارف، ابتدائی زندگی، حسن عسکری، مشہور مجموعے، بقول سراج منیر، نظریہ فن، مغربی اثر، انقلابی ادب، زبان کا استعمال، بقول ڈاکٹر اجمل۔ یہ اس کی ساری ہیڈنگز ہیں جو اس کوشچن میں آپ کو لکھنی ہے۔ علم نفسیات کے بارے میں یوں تو علوم جو ہے نا ان کی کوئی حد نہیں ہے اور ان کا کوئی شمار نہیں ہے، اور علوم انسانی زندگی کی فلاح بہبود کے لیے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک علم کون سا ہے جس کا تعلق انسانی ارادوں، رجحانات اور اس کی سوچ، جذبے، فکر اور احساس سے ہے۔ علم نفسیات کہلاتا ہے وہ۔ علم نفسیات یعنی سائیکالوجی، اس کے بقول ڈاکٹر اجمل لکھتے ہیں کہ افغانستان میں نفسیات کے برعکس روحیات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نا اصطلاح میں۔ سائیکی کا ترجمہ روح ہے اور سائیکالوجی کو روحیات ہی کہا جائے گا۔ اردو میں نفسیاتی تنقید، اردو تنقید میں نفسیاتی تنقید کے اثرات نظر آئے ہیں۔ یہ رجحان اگرچہ بہت عام نہیں ہے لیکن پھر بھی چند نئے لکھنے والوں نے اس طرف توجہ کی ہے۔ ان میں میرا جی، ریاض احمد آفتاب اور محمد حسن عسکری کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہیں مختلف رسائل میں بعض شعراء کی نظموں پر اسی نظریے کی روشنی میں چند مضامین لکھے ہیں۔ یہ لوگ فرد کی نجی زندگی کے حالات کی خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی ذہنی الجھنوں کا پتہ لگاتے ہیں، جن کی نوعیت عموماً جنسی ہوتی ہے، اور انہی کی روشنی میں لکھنے والے کے فن کا جائزہ لیتے ہیں، جسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں۔ یہ رجحان اردو تنقید میں آیا ضرور ہے لیکن اس سے کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے کہ اس کا تنقید میں اس کا رجحان پایا ضرور جاتا ہے، لیکن ابھی خود یہاں علم تجزیہ نفسی ایک عجیب چیز ہے۔ برصغیر کے لوگوں نے باقاعدہ اس کا مطالعہ نہیں کیا، اسی وجہ سے اس رجحان کا زور ابھی کم ہے، لیکن اس میں ابھی بعض لکھنے والوں نے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ محمد حسن عسکری، ابتدائی زندگی اور ان کا تعارف پڑھیں گے اب۔ محمد حسن عسکری، ابتدائی زندگی اور ان کا تعارف۔ محمد حسن عسکری 1921 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مسلم ہائی اسکول، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، بلند شہر سے حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ میرٹھ کالج اور بی اے اور ایم اے الہ آباد سے کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد اینگلو عربک کالج دلی سے بطور استاد وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد میرٹھ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ تقسیم کے وقت فسادات کی آندھی چڑھی تو حسن عسکری لاہور منتقل ہو گئے۔ لاہور آ کر تصنیف و تالیف کے مشغلے سے دل بہلایا۔ اسلامیہ کالج سے بطور استاد منسلک ہو گئے۔ ادبی رسالے ساقی کے مدیر بھی رہے اور بعد ازاں منٹو کے ساتھ مل کر سماعی رسالہ اردو ادب بھی جاری کیا۔ میں پہلے صرف پکس لے کے ان کو اپلوڈ کرتی تھی، مگر کچھ لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میرا یہاں پہ آپ کو ریڈنگ کر کے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ مجھے سن لیں اور آپ کے مائنڈ میں کچھ بیٹھ جائے، اور کوئی ورڈ
جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے میرے بولنے سے سمجھ آ جائے، اور اگر میری انرجی تھوڑی سی لو لگ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ محمد حسن عسکری کی ابتدا میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ انہوں نے جب تنقید نگاری شروع کی تو اپنی ترقی پسند ادیبوں کی مدافعات میں قلم اٹھایا، یعنی کہ اس کے حق میں لکھتے رہے، لیکن جلد ہی اس طبیعت سے سیر ہو گئے، بیزار ہو گئے تھے اس سے۔ انہوں نے ترقی پسند ادیبوں اور ترقی پسند تحریک کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ مشہور مجموعے جو ان کے ہیں، ان کے دو مشہور مجموعے قابل قدر محنت کا نتیجہ ہیں، جن کے نام یہ ہیں: انسان اور آدمی، ستارہ یا پادبان۔ بقول سراج منیر، محمد حسن عسکری اردو ادب میں ایک قطبی ستارہ ہیں۔ محمد حسن عسکری نے فن کو نہ تو آرنٹ کی طرح مذہب کا قائم مقام بنایا اور نہ ہی والٹر کی طرح پوری زندگی کا، اور نہ اشتراکیوں کی طرح سیاست کی۔ نہ تو اشتراکیوں کی طرح انہوں نے سیاست کی ہے اپنے اس تنقید میں، نہ آرنٹ کی طرح مذہب کے قائم مقام رہے ہیں، اور نہ ہی والٹر کی طرح انہوں نے پوری زندگی سیاست کی ہے۔ محمد حسن عسکری اپنے نظریات میں جلد بدلنے والے ہیں۔ پہلے وہ ترقی پسند تحریک کے ہم آواز تھے اور ادب برائے زندگی کے قائل تھے، مگر بعد میں ادب کو خود ایک مقصد خیال کرنے لگے۔ اس کے بعد پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کے مدعی ہوئے۔ ترقی پسند کے اکثر نظریات سے اختلاف کیا ہے اور روایت پسندی کی طرف ہوئے۔ حسن عسکری نے اپنی روایت کی بنیاد ورڈ کے اس قول پر رکھی: بڑا ادیب وہ ہے جو ان احساس کا دائرہ اس طرح وسیع کرے دکھائے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ نظریہ فن: حسن عسکری کا خیال ہے کہ فنکار کی پوری توجہ جمالیاتی عناصر پر ہوتی ہے، لیکن مادی ضروریات کا خیال اس کے تحت الشعور میں موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فن برائے فن کے اصلی معنی صرف 7ویں اور 18ویں صدی کے لوگ ہی سمجھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فن کو نہ تو آرنٹ کی طرح مذہب کا قائم مقام بنایا اور نہ والٹر کی طرح پوری زندگی، اور نہ اشتراکیوں کی طرح سیاست۔ چونکہ ایک عمل دوسرے عمل کی جگہ غصب نہیں کر سکتا، اس لیے فن مذہب، زندگی یا سیاست میں سے کسی کی جگہ غصب نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خالص فن کا عمل نمونہ ادب میں دستیاب نہیں ہو سکتا۔ بقول حسن عسکری، جس روایت کی ابتدا فن برائے فن کے نظریے سے ہوئی، اس سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے ہاں ادھر ادھر جو غیر صحت مندانہ عناصر ملتے ہیں، ان سے مجھے انکار نہیں، البتہ ان سے انکار ہے کہ یہ روایت مجموعی حیثیت سے عوام یا بہتر زندگی یا حیات محض کی دشمن ہے، انسانیت کا انحطاط یا موت کی طرف لے جاتی ہے۔ حسن عسکری کے بقول ہے کہ فن برائے فن جو نظریہ ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، کہ اس میں ادھر ادھر کی کچھ غیر صحت مندانہ عناصر ہوتے ہیں، اور جس میں انسانیت کا نقصان ہے، اور یوں سمجھے کہ ادب کی موت ہو جاتی ہے اس میں۔ مغربی اثرات: حسن عسکری کی تنقید مغربی مفکرین سے متاثر نظر آتی ہے، اور وہ اردو ادب کو مغربی ادب پاروں کے ساتھ مقابلہ کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں، جن سے ان کے نتائج غیر متوازن ہوتے ہیں، اور یوں ان کی تنقید یک طرفہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے لوگوں سے چند امتیازات سیکھے ہیں، اور اردو ادب کو اپنی امتیازات کی روشنی میں جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ انقلابی ادب: عسکری یہ بھی کہتے ہیں کہ ادب ایک نئے توازن کی تلاش کرتا ہے، مگر چونکہ انقلاب میں توازن کا ملنا محال ہے، اس لیے انقلاب ادب ہنگامہ خیز اور پرجوش ہو سکتا ہے، لیکن بڑا ادب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر ادب تعمیر تخلیق کا حامی ہے، انقلاب تخریب کا علمبردار۔ یعنی کہ ادب میں تعمیری اور تخلیقی کام ہوتے ہیں، جبکہ انقلاب لانا یا کچھ ڈیفرنٹ کرنا تو وہ کیا ہے، تخریب ہے، اس چیز کا علمبردار ہے، یعنی کہ آپ اس سے ہٹ کے کچھ لکھو گے تو وہ انقلاب چیز ہوگی۔ عسکری انقلاب کو سیاسی سے زیادہ نفسیاتی مظاہر سمجھتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ میر کے اشعار
انا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ زبان کا استعمال بعض جگہ عسکری ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جسے سنجیدہ تنقید کی زبان شاید ہی کہا جائے، مثلاً رات گئی بات گئی، اب دوسرے ذہن ہیں اور ان کی دوسری ضرورتیں۔ بس پھر کیا تھا، جنگ زرگی شروع ہو گئی، اپنی شخصیت کو تکہ بوٹی کرنا شروع کر دیا۔ جو 3 لائنز ڈیفائن کی ہیں یہ ان کا تنقید کرنے کا انداز تھا جو وہ زبان استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نقادوں نے ان کے اس انداز اور طرز تنقید کو مستحن نظروں سے دیکھا۔ اس بات کا احساس عسکری کو بھی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کو مجھ سے شکایت ہے کہ یہ اچھے خاصے علمی مضمون کو کارخانداروں کی زبان میں ادا کر کے متبذل کر دیتا ہے۔ خانداروں کہتے ہیں گاؤں کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو، یا اس میں انہوں نے جاہلوں سے مراد لی ہوگی، متبذل، کنفیوز کر دینا۔ تھینک یو فار واچنگ۔